پاکستان سیکیورٹی فورسز کا آج یہ آج اہم ترین دن ہے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتاؤں. 25، 26 اور 26، 27 کی درمیانی رات کو ایک بڑا خوارج کا لشکر جو تھا وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں، اور وہ حسن خیل نارتھ وزیرستان میں وہاں سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ان کو بالکل ٹریپ کر کے آگے آنے دیا تاکہ وہ پورے کے پورے جتنا لشکر ہے وہ اندر آئیں اور وہ بھاگ نہ سکیں. جب وہ پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے. یہ اس آن گوئنگ آپریشن کا سب سے بڑا نمبر ہے. آج کے دن تک اتنا بڑا نمبر ایک ہی وقت میں جہنم رسید کبھی نہیں ہوا. ہمارے پاس یہ انفارمیشن کچھ دن سے تھی کہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد پاکستان میں گھسیں اور جا کے کوئی ایکٹیویٹی کریں. کچھ چیزیں انٹرسیپٹ ہوئی تھیں، اس کے بعد ہمارا بہت زیادہ دھیان تھا کہ ڈیفینیٹلی پھر یہ اندر آئیں گے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے. ہمیں اس انفارمیشن کی بنیاد پر بارڈرز پہ بہت زیادہ سختی اور چیکنگ کر رہے تھے، اور اسی دوران ہمیں یہ سارا کچھ پتہ چلا. اور ایک چیز ہم کو بتا دیں کہ انڈیا دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایک اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے. ابھی یہ اب 8 ہو گئی ہیں جو وہ دہشت گرد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرسیپٹ ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے. یہ فتنہ خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی، اور ان کو پش کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوں اور جا کے یہ دہشت گردی کریں. ہم آپ کے ساتھ تصویریں ISPR نے آلریڈی شیئر کر لی ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر ہو گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان سب کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، تمام کے تمام کی جو 54 ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے، کسی کا تو کوئی موٹیو ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور آج اس واقعے کے بعد ہم اور زیادہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو سفر کر رہا ہے وہ کن کی وجہ سے کر رہا ہے. تو سیکیورٹی فورسز کو خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے ان کو مبارکباد دینے کا دن ہے، بیکاز انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے، چاہے اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس میں پیراملٹری ہیں، ملٹری فورسز ہیں، ساری کی ساری اس میں کریڈٹ کی حقدار ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہماری یہ جو کامیابیاں ہیں اس کو کس طرح ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سائڈ کے بارڈر کی، ویسٹرن بارڈر کی کس طریقے سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو کہیں کوئی ری گروپنگ کا موقع مل سکے، ان کو سانس مل سکے اور یہ دوبارہ سے اسٹرینتھن ہو کے ہمارے پہ حملہ کر سکیں. پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاؤں مسلسل اکھڑ رہے ہیں، اور آپ اگر نوٹ کریں تو ان کا جو نمبرز ہے، چاہے یہ پکڑے جا رہے ہیں چاہے یہ مارے جا رہے ہیں، یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں الحمدللہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو سائنز ہیں اور نمبر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ IEDs کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں. انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے. اور سب سے زیادہ یہ کہ پاک فوج اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو
جس طرح کل بات ہوئی تھی اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے. تھینک یو. محسن صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بھارت جو ہے وہاں سے ہمیشہ ہی جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں, اب دوبارہ پہلگام پہ لگ گیا اور بار بار وہاں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہے, جنگ کے لیے تیار ہیں, تو کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بھارت کو اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات میں اس پہ فوکس کروں گا کہ آج جو میرا خیال ہے اصل چیز ہے وہ ہمارے گئے خوارج ہے ان سے کوئی اسلحہ بارود اس طرح کی کوئی چیز ہم آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوسیوس اور ایمونیشن ان کے پاس سے ریکور وہاں پہ ہوا ہے اور اچھا خاصہ تعداد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے, تو وہ ایکسپلوسیو اور سارا کچھ موجود ہے, وہ بھی آپ کو آئندہ آنے دنوں میں وہ بھی دکھایا جائے گا. اچھا سر, اگر طریقے طالبان کی بات کریں یا BLA کی بات کریں تو سب کی کڑیاں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں اور یہ ایک جاسوسی نیٹ ورک ہے انڈیا کا, جیسے کلبھوشن جادو بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ان کے کئی جاسوس KPK سے اور بلوچستان سے گرفتار ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان جاسوسوں کا بھی خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ان جاسوسوں کا بھی یہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کر رہا ہے ان سب کو ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے, نہ کانسٹیٹیوشن میں معافی ہے, نہ ویسے معافی ہے, نہ اسلام میں معافی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا بندوبست کرے گا. موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ ان کی اپنی سیکیورٹی فیلئر ہے اور پاکستان پر وہ بلا وجہ الزام داغ رہے ہیں, تو اس پر عالمی عدالتوں میں یا عالمی قوانین کے تحت ان کے خلاف کوئی پاکستان جا نہیں سکتا؟ اسی لیے تو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی حرکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیا اسرائیل کی بھی ان کو پوری طرح مدد حاصل ہے؟ کوئی ایسے ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اسرائیل کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, چاہے کسی بھی چیز کی ریلیٹڈ ہو, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے, کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. جس طرح کل آپ سے FIR اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو ہم نے دنیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. بھارتی کور کمانڈر کی جانب سے جو سابق بھارتی کور کمانڈر تھے انہوں نے کل یہ ٹی وی پر بیان دیا ہے انڈین چینلز پہ کہ بھارت صلاحیت نہیں رکھتا پاکستان سے مقابلہ کرنے کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے, اور دوسری طرف بھارت کی نہ تیاری ہونے کے باوجود وہ دوسری جس افغانستان کنر میں بیٹھ کے وہ پاکستان کو ٹارگٹ بناتا رہا اور مختلف بارڈر کو لے کر وہ ٹارگٹ کرتا رہا. کل بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ ان کو جواب ملے گا. یہ 54 خوارج مارنے کے بعد کیا ان کا قبلہ درست ہوگا یا اس سے بھرپور تیاری کے لیے پاکستان تیار ہوگا؟ یہ ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پاکستان آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ, ہماری پولیس پہ, ہمارے باقی لوگوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ انجام یہ ہے. تو اس لیے بڑا کلیئر ہے کہ آج کی کامیابی اس سب کے لیے اور دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرا رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کو پش کریں. ہمارے پاس ساری ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو کس طرح پش کیا گیا, جلدی میں بھیجا گیا, کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ بس آپ انٹر ہوں. وہ پہلے سے ہمیں آئیڈیا تھا کہ کدھر سے وہ انٹر ہونے, انٹرسیپٹ ہوئی چیزیں اور اس کے بعد ان کا یہ انجام ہوا. تو ہاں جی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم نے یہ فورسز کی جو کارروائی ہے. کل وزیر پاکستان نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لینی چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح بار بار الزامات لگا رہے ہیں. تو جس طرح کی یہ کارروائی تو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی مواقع پہ کبھی ان کو موقع جاری نہیں دیتے. دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کیا وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ایسا اٹیک ممکن ہے, اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا دیکھیں اگر انڈیا نے, بھارت نے کچھ بھی کیا تو اس کا جواب تو ان کو ملے گا. یہ تو کوئی صورت نہیں کہ اگر وہ کچھ کریں اور ان کا جواب نہ ملے. تو اس معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہیں. اور دوسری جو ہم نے کل پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہماری, پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں بھی کل آپ سے بات ہوئی, وہ یہی کہ ہم ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں. ہم کوآپریٹ کریں گے اگر نیوٹرل لوگ اس کی انکوائری کریں گے. ہمیں بھارت پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو خیر اینی ویز یار آج کے اوپر افغانستان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا وزارت داخلہ کے؟ نہیں یہ تو گھستے رہتے ہیں. نہیں یہ لوگ اس میں دیکھیں, اس میں یہ لوگ بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں اور مسلسل کہیں نہ کہیں سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں انٹر ہونے کی. تو ہماری فورسز اس دفعہ کیونکہ انٹرسیپٹ ہوئی تھی چیزیں پتہ تھیں اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ ان کو پش کون کر رہا ہے, وہ جلدی بھی ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ہمارے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلسل اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے
اور پرامن طریقے سے بات بھی کر رہا ہے، لیکن انڈیا سے ہمیشہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ رد عمل بھی خراب آ رہا ہے. تو عالمی جو دیگر ممالک ہیں وہ اس پر کیوں خاموش ہیں؟ شواہد موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن دیگر ممالک کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں بھی بھارت کی کافی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ جو اس نے ڈرامہ کیا ہے اور سودا بیچا ہے وہ ان کا بک گیا ہے، لیکن جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تو لوگوں کو کافی آپ حد تک سمجھتے ہیں کہ بھارت جتنی تیزی میں کوشش کر رہا ہے، وہاں پر فضائیہ کا ہیلی کاپٹر اڑا، وہیں پر دھماکہ ہو گیا، یہاں سے در اندازی کی کرنے کی کوشش کی، یہاں سے پکڑے گئے، آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی کہ ہم معافی نہیں دیں گے، جو گھسنے کی کوشش کریں گے اس کو وہیں پر انجام دیں گے، حل آپ نے بھی یہ بات کی تھی، اور اس کا پیرل یہ ہوا بھی کہ 54 فوجی جو ہے ان کو جنم واصل کیا گیا. کیا آگے کا پلان بھی ایسا ہی رہے گا اور ان کو ہمیشہ ہی ایسی اگر یہ جتنی دفعہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے؟